آج ہمارے اندر انا ہے۔ ہم نے کامیابی جو سوشل میڈیا پر دیکھ رکھی ہے جھوٹی یا سچی، اب ہر کوئی جس عمر میں بیٹھا ہے اسے پانا چاہتا ہے۔ ناقص نظام تعلیم اور نصاب تعلیم کہ اچھی اقدار اور اخلاقیات ہمارے نصاب اور نظام تعلیم سے نکل گئی۔ فلاں نے گاڑی لی ہے تو اب میں نے لینی ہے، وہ اس گھر میں چلا گیا ہے تو میں نے یہ بھی گھر لے لینا ہے۔ جس کا ہمارا معاشرہ زیادہ شکار ہے وہ ہے ریلیٹو پاورٹی۔ ریلیٹو پاورٹی کیا ہے کہ میں دوسرے کے مقابلے میں غریب ہوں۔ آج جو نوجوانوں پر جو حالات اثر انداز ہیں نئی نسل پر، ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، دو طرح کے عوامل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک کیٹیگری وہ ہے جس کو اندرونی عوامل کہتے ہیں، انٹرنل ایلیمنٹس، اور دوسری کیٹیگری وہ ہے جس کو بیرونی عوامل کہتے ہیں، ایکسٹرنل ایلیمنٹس۔ اندرونی عوامل کے اندر آج ہمارے اندر انا ہے، بغض ہے، کینہ ہے، غصہ ہے، قناعت کا نہ ہونا ہے، بے صبری ہے، بے چینی ہے، جلد بازی ہے کہ ہر کامیابی کو بہت جلد پا لینا۔ اس میں اب عمر کا لحاظ بھی بھول گئے ہیں کہ ہر شے کو ایک عمر درکار ہے، اب وہ ہم سے صبر نہیں ہوتا۔ کیونکہ ہم نے کامیابی جو سوشل میڈیا پر دیکھ رکھی ہے جھوٹی یا سچی، اب ہر کوئی جس عمر میں بیٹھا ہے اسے پانا چاہتا ہے۔ وہ جلد بازی کے نتیجے میں پھر وہ قتل عام کرتا ہے اچھی اقدار کا، کیونکہ جلد بازی ہے، اور اس سے پھر بے مقصدیت جو زندگی کے اندر کار فرما۔ یہ وہ اندرونی عوامل ہیں جس نے آج کی نوجوان نسل کو تباہ کر رکھا ہے، اور بیرونی عوامل کے اندر پھر میڈیا ہے، اور بالخصوص سوشل میڈیا ہے، اور پھر سوشل میڈیا کا الگوریدم ہے، وہ بھی قاتل بن کر معاشروں میں سرایت کرتا جا رہا ہے۔ اب الگوریدم تو ایک سائنس ہے، لیکن کوئی پوچھے الگوریدم کیسے قاتل ہے؟ کیونکہ ایک بار آپ کوئی دنیا کے حساب سے کامیابی کی ویڈیو دیکھ لیں، کسی مہنگی گاڑی کی ویڈیو دیکھ لیں، کسی بڑے گھر کی ویڈیو دیکھ لیں، کسی قیمتی گھڑی، انگوٹھی، واچ، زیور، جولری کی ویڈیو دیکھ لیں، اس کے بعد الگوریدم آپ کو صبح و شام وہی دکھائے گا۔ وہ پے در پے آپ کی نفسیات پر اور آپ کے روحانی شعور پر حملہ کرتا رہتا ہے جب تک آپ اس میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ یہ ایکسٹرنل حملے ہیں جس نے ہمیں تباہ کر رکھا ہے۔ اسی طرح جو میٹیریل سٹیٹس کو ہے، سٹیٹس کو کہتے ہیں نا، تو میٹیریل سٹیٹس کو، یہ جو ہمارے ارد گرد مال کی فراوانی اور مال کے نتیجے میں حاصل ہونے والی خوشیاں یا چمک دمک، وہ میٹیریل سٹیٹس کو ہے، اس کے پیچھے دوڑتے پھرتے ہیں۔ پھر ناقص نظام تعلیم اور نصاب تعلیم کہ اچھی اقدار اور اخلاقیات ہمارے نصاب اور نظام تعلیم سے نکل گئی ہیں، تو وہ بھی بچوں کو اچھی تربیت مہیا کرنے سے قاصر ہے۔ کریٹیکل تھنکنگ اب نہیں سکھائی جاتی، صرف کریٹک سکھائے جاتے ہیں، کریٹیکل تھنکنگ نہیں سکھائی جاتی کہ آپ کو اعتراض کیسے کرنا ہے یہ آتا ہے قوم کو، لیکن ایشوز پر اعتراض کر کے حل دینا قوم کو نہیں آتا، اس کی طرف پھر ہمارا ذہن بھی نہیں آتا، صرف اعتراض کرنا آتا ہے۔ اسی طرح ایتھیکل ریزننگ کہ جب کسی سے آرگیومنٹ کرنا ہے، اس کے ایتھکس کیا ہوتے ہیں، اس کی اقدار کیا ہیں، اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں، ایتھکس کیا ہیں، اس سے بھی ہم بے بہرے ہو گئے ہیں۔ اسی طرح کنزیومر کلچر، یہ جو سارا دن بورڈز لگے ہوتے ہیں، تشہیر ہوئی ہوتی ہے بڑی بڑی پروڈکٹس کے، کپڑوں کے، جولری کے، شہر بھر کے اندر بل بورڈز لگے ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر بازاروں کے اندر جو برانڈز نے ایک رنگا رنگ ماحول بپا کر رکھا ہوتا ہے، تو یہ وہ کنزیومر کلچر ہے۔ یہ کنزیومر کلچر بھی ہر روز آپ کی روحانی اور آپ کی سماجی اقدار پر حملہ آور ہے، جو کہ آپ کو روحانیت میں ترقی نہیں کرنے دیتا، اس سے کٹنے نہیں دیتا، اور ایک دوڑ میں مبتلا ہو گئے ہیں
کہ اگر فلاں نے گاڑی لی ہے تو اب میں نے لینی ہے، وہ اس گھر میں چلا گیا ہے تو میں نے یہ بھی گھر لے لینا ہے. یعنی اب آپ کی ضروریات کہیں آپ کی اپنی ضرورتیں کیا کہتی ہیں اس سے زیادہ بڑھ کر یہ ہو گئی ہیں کہ دوسرا آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے. موبائل کا نیا ماڈل آیا ہے تو میں نے فوری اب اس کو تبدیل کرنا ہے. ایک دوڑ ہے نا، یہ کنزیومر کلچر ہے. یہ بھی بذات خود اس نے تباہ کر دیا معاشروں اور دینی اسلامی اقدار کو بھی جنازہ اٹھا دیا. اسی طرح یہ غربت کا تصور ہے. اب غربت کا تصور بھی دو طریقے کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے. ایک غربت وہ ہے جس کو کہتے ہیں ایبسولوٹ پاورٹی، یعنی کہ الٹیمیٹ غربت، اور ایک ہوتی ہے ریلیٹو پاورٹی. ان دونوں میں فرق ہے. ایبسولوٹ پاورٹی وہ ہوتی ہے یعنی کہ انتہائی غربت، وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو بنیادی ضروریات زندگی بھی میسر نہ ہو. پینے کا صاف پانی میسر نہ ہو، رہنے کے لیے چھت نہ ہو، پہننے کے لیے ضروری کپڑے نہ ہوں، تعلیم کے لیے اسکول افورڈ نہ ہو سکتا ہو، بنیادی اسکول تعلیمی ادارے نہ ہوں. یعنی اپنی زندگی جینے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے بنیادی ضروریات کا نہ ہونا ایبسولوٹ پاورٹی. اس کے لیے تو اسلام حکم دیتا ہے، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتا ہے کہ جہاں پر ایبسولوٹ پاورٹی ہے وہاں پر پورا معاشرہ گناہگار ہے. اس ایبسولوٹ پاورٹی کو دور کرنا حکمران سے لے کے معاشرے میں رہنے والے ہر شخص پر واجب ہے. اس سے کسی کا جان نہیں چھوٹ سکتی اگر کوئی اس میں اپنی کوشش نہ کرتا رہا ہو. لیکن ایک قسم اور بھی پاورٹی کی ہے جس کا ہمارا معاشرہ زیادہ شکار ہے، وہ ہے ریلیٹو پاورٹی. ریلیٹو پاورٹی کیا ہے کہ میں دوسرے کے مقابلے میں غریب ہوں. میری بنیادی ضروریات زندگی تو پوری ہو رہی ہیں لیکن میں اپنے فلاں رشتہ دار کے مقابلے میں غریب ہوں، میں فلاں اپنے دوست کے مقابلے میں غریب ہوں، میں فلاں اپنے محلے دار کے مقابلے میں غریب ہوں. ایسی غربت کو اللہ پاک دور کرنے کی فکر نہیں فرماتا. فرماتا ہے ایسی سوچ والے کو چولہے میں ڈال دو. ایسی سوچ کے علاج کی ضرورت ہے. ایبسولوٹ پاورٹی کے خاتمے کی ضرورت ہے اور ریلیٹو پاورٹی کے علاج کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اب باطنی مرض ہے. اس طرح تو ساری زندگی کسی نہ کسی سے انسان غریب رہے گا. جتنا پیسہ آ جائے گا تو وہ کہے گا میں اب بل گیٹ سے تو غریب ہوں. طاقت جتنی آ جائے گی وہ کہے گی میرے پاس ڈونلڈ ٹرمپ سے تو کم طاقت ہے. تو اگر ریلیٹو ہوگا تو اس کی کوئی حد نہیں ہے. یہ پھر وہ لالچ ہے. تو ہر کوئی کسی نہ کسی کے مقابلے میں تو غریب ہے اور کائنات کا نظام ایسے ہی چلنا ہے. وہاں پر پھر روحانی اقدار، دینی تعلیمات، تصوف اور شعوری آگہی مددگار ہوتی ہے ریلیٹو پاورٹی کے احساسات کو ختم کرنے کے لیے. اور معاشرے میں ڈپریشنز جو ہیں یہ ریلیٹو پاورٹی کی وجہ سے پیدا ہوئے پھرتے ہیں کہ میں رشتہ داروں کے بیچ میں سب سے کمزور ہوں باقیوں کے مقابلے میں. اس کی وجہ سے لوگ انگزائٹیز کا شکار ہیں. اللہ پاک نے اگر اس کی بنیادی ضروریات پوری کر رکھی ہیں تو پھر بھی وہ ناخوش ہے، ناشکر ہے اور اللہ پاک کے حضور بس دیکھتا ہے میں فلاں کے مقابلے میں اس کا میرے سے ایک مرلہ مکان زیادہ ہے، اس کی گاڑی کا برانڈ مجھ سے تھوڑا سا درجہ بہتر ہے. وہ ان احساسات میں مرے جاتا ہے اور اس سے اس کی اللہ رب العزت کے حضور شکر گزاری، اس کا صبر، اس کی دینی اقدار، احساسات، وہ خود بھی تباہی کا شکار ہوتا ہے. اور کیونکہ ہر وقت اپنے گھر میں ایسی باتیں کرتا ہے اپنی نسل بھی تباہ کر دیتا ہے. اس کی اولاد بھی ساری زندگی انہی باتوں میں پڑی رہتی ہے اور اس کا وہ خود ذمہ دار ہوتا ہے کیونکہ وہ ان کے سامنے ایسی باتیں کرتا تھا. ایبسولوٹ پاورٹی نہیں تھی. اللہ پاک نے اس کو جینے جتنا دے دیا تھا، باقی اس کی صلاحیت پر ڈیپینڈ کرتا تھا، باقی اس کی قابلیت پر ڈیپینڈ کرتا تھا اور کچھ نصیب پر ڈیپینڈ کرتا تھا. اب اس نے اس سے سمجھوتا نہ کیا
اور اپنے نصیب کو کوسا، اللہ رب العزت کا ناشکر ہوا اور اپنی اولاد کے سامنے ایسی باتیں کی، دونوں نسلیں تباہ ہو گئی، ڈپریشن کا شکار ہو گئی۔ نتیجتاً یہ والدین پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب اپنے گھر میں وہ ایسی تربیت اولاد کی کریں کہ وہ ریلیٹیو پاورٹی سے پریشان ہو یا نہ ہو، یہ ہمارے ہاتھ میں۔ ایبسولوٹ پاورٹی کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے کہ ہم نے رزق دینا ہے، اور اس ذمے کی ادائیگی کے لیے حکمران بھی ہے اور پورا معاشرہ بھی ہے، جو نہ کرے تو گناہ گار ہے، لیکن ریلیٹیو پاورٹی کا ذمہ نہیں لیا، وہ کائنات نے ایسے ہی ہے اور اپنے اصول اور قابلیت کی بنیاد پر اس نے نظام کو چلانا ہے۔